السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم تیسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 253 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کا مضمون ہے کہ انسان مجبور محض نہیں۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے واضح معجزات عطا فرمائے، حضرت جبرائیل کے ذریعے انہیں مصلوب ہونے سے محفوظ رکھا۔ رسولوں کے آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو زبردستی تمام انسانوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے برعکس اس نے انسانوں کو اختیار دیا، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا، پھر ان کے درمیان باہم تصادم ہوتا رہا۔ انسان کو ملنے والے اختیار ہی کی بنیاد پر روز قیامت اس سے باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد آیت 254 کا مضمون ہے کہ نجات آخرت کے لیے 4 دروازوں کی نفی۔ اس آیت میں اہل ایمان کو آخرت میں نجات کے حصول کے لیے اللہ کے دیے گئے رزق میں سے نیک مقاصد کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی واضح کیا گیا ہے کہ روز قیامت کوئی لین دین، کوئی رشتہ داری اور کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ اب جو شخص آخرت کی تیاری کے لیے خرچ نہ کرے وہ اللہ کے اس حکم کا حقیقی اعتبار سے کافر ہے، در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت 255، اس میں آیت الکرسی آتی ہے جو کہ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ یہ آیت توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 12 صفات کا بیان ہے۔ نمبر 1، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، وہ بذات خود زندہ اور جاوید ہے۔ نمبر 3، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اس کی اونگ نیند اس کے ذریعہ کسی آرام کی محتاج نہیں۔ نمبر 5، آسمان اور زمین کی ہر شے کا وہی مالک و مختار ہے۔ نمبر 6، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی اجازت سے۔ نمبر 7، اللہ تمام انسانوں کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہونے والے اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ اور نمبر 8، انسان اللہ کے علم میں صرف اتنا حصہ پا سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ نمبر 9، اس کا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ نمبر 10، آسمان اور زمین کی حفاظت اور نگرانی اسے تھکانے والی نہیں۔ نمبر 11، وہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ نمبر 12، وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس کے بعد آیات 256 سے 257 کا مضمون ہے، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انفرادی اعتبار سے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے، البتہ اجتماعی طور پر غلبہ اللہ کے دین کا اور نفاذ شریعت اسلامی کا ہوگا۔ اللہ نے دین اسلام کی حقانیت اور دیگر مذاہب کا باطل ہونا واضح کر دیا ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے وہ اور اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے، اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو چھوٹنے والا نہیں۔ طاغوت ایک ایسا کردار ہے جو فاسق سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا نافرمان فاسق کہلاتا ہے، جبکہ اللہ کا دشمن اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی اور قانون جاری کرنے والا طاغوت کہلاتا ہے۔ فرعون، نمرود یا من مانے فیصلے کرنے والے آمر جو ہوتے ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اللہ طاغوت کے خلاف بغاوت کرنے والے مومنوں کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے، انہیں مسلسل گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے ساتھی طاغوت ہوتے ہیں جو مسلسل انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیت
258 کا جو مضمون ہے کہ نمرود پر اتمام حجت، اس آیت میں حضرت ابراہیم کے نمرود جیسے طاغوت کے ساتھ اس کے دربار میں مکالمے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس طاغوت کو رب ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے جس کے اختیار میں موت و زندگی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میرے بھی اختیار میں جسے چاہوں سزا دوں اور جسے چاہوں آزاد کر دوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کے جواب میں ایک دلیل دی جس پر جو کہ نمرود پر حجت تمام کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس بات کو سن کر نمرود بالکل لاجواب ہو گیا۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت 259 کا مضمون ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس آیت میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جس سے حضرت عزیر کا گزر ہوا۔ یہ واقعہ 587 قبل از مسیح کا ہے۔ جب بیت المقدس کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تو اس اجڑے ہوئے شہر کے پاس سے حضرت عزیر کا گزر ہوا۔ وہ اس اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ دوبارہ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے انہیں 100 برس کے لیے سلا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کا کھانا اور مشروب اپنی اصلی حالت میں تھے، جبکہ سواری کا گدھا نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی چورا چور ہو چکی تھیں۔ اللہ نے حضرت عزیر کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر پکار اٹھے کہ میں حق الیقین کے درجہ میں جان گیا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کی اور ان کی محنت کی وجہ سے اللہ نے پھر سے بنی اسرائیل کو ایک زندہ قوم بنا دیا۔ اس کے بعد آیت 260 میں حضرت ابراہیم کے لیے اطمینان قلب کا سامان۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم اطمینان قلب کے لیے اللہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھو، پھر انہیں آواز دو، ان کے ٹکڑے آپس میں ملیں گے، وہ زندہ ہوں گے اور تمہاری طرف اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ آیات 261 سے 273 کا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ ان آیات میں انفاق سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے 13 پہلوؤں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا عطا کیا جائے گا، پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا اجر کو مزید بڑھا دے گا۔ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانے یا کسی پر طنز کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کیا جائے۔ انفاق کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا حصول ہونا چاہیے۔ جو دکھاوے کے لیے انفاق کرتا ہے گویا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ انفاق کرنے کے بعد دکھاوا کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایسی چٹان پر بیج بو دیے جس پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ بارش نہ صرف گرد بلکہ بیج بھی بہا کر لے گی۔ فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے بلکہ بیج کی صورت میں لگایا گیا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خود کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے اونچے مقام پر زراعت کی، عام بارش سے بھی فصل حاصل ہوئی اور زوردار بارش سے تو فصل اور زیادہ دگنی ہوگی، یعنی کہ جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی انفاق کا اجر زیادہ ہوگا۔ انفاق کے بعد احسان جتلانے، تانا دینے، ریاکاری کرنے والوں کی مثال اس بوڑھے باغبان سی کی ہے جس کا باغ عین بڑھاپے میں برباد ہو جائے اور اس سے بڑی حسرت خلوص کے ساتھ انفاق نہ کرنے والوں کو روز قیامت ہوگی۔ اللہ کی راہ میں بہترین شے پیش کرنی چاہیے، ایسی ردی شے نہیں جو انسان کے لیے خود بھی ناقابل قبول ہو۔ شیطان انسان کو فقر سے ڈرا کر بخل کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو غریبی سے ڈراتا ہے، البتہ بے حیائی کی طرف لے جا کر
بیہودہ تقریبات اور تفریحات پر پیسہ ضائع کرا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ انسان سے انفاق کرانے کی صورت میں دنیا میں اسے وسعت اور آخرت میں بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ روپیہ پیسے کے مقابلے میں زیادہ بڑی دولت حکمت یعنی اشیاء کی حقیقت کو دیکھنے کی باطنی بصیرت ہے۔ جسے یہ نعمت مل جائے تو اسے سب سے بہترین دولت ہاتھ آ گئی۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ صدقات اگر علل اعلان کیے جائیں گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تو اچھی بات ہے، البتہ زیادہ محفوظ راستہ یہ ہے کہ یہ سعادت رازداری سے حاصل کی جائے تاکہ دکھاوے کا امکان نہ رہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار وہ خوددار فقراء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر معاش کو اختیار نہیں کیا اور اختیاری غریبی بھی برداشت کر رہے ہیں۔ وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے لیکن ان کے چہرے ان کے ضرورت مند ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بار بار بیان کی گئی ہے کہ انفاق کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ ایسا انفاق انسان ہی کے بھلے کے لیے ہے، اس سے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور اسے بھرپور اجر عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر حق لوگوں پر واضح کر دیا۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے ہدایت کی توفیق بخشے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح کردہ حق کو قبول کر کے اس کی پیروی کرے۔ اس کے بعد آیات 274 سے 276 کا جو مضمون ہے کہ فاضل سرمایہ کا اعلیٰ ترین استعمال اور اس کا بدترین استعمال، یعنی کہ زائد سرمایہ کا اعلیٰ ترین استعمال یہ بتایا گیا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو اس کا بھرپور بدلہ روز قیامت حاصل ہوگا۔ اور آیت 275 اور 276 میں بیان کیا گیا کہ زائد سرمایہ کا بدترین استعمال یہ ہے کہ اسے سود حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ سود کھانے والے روز قیامت پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے سود کی حرمت کے اعلان کے بعد جو اس جرم سے باز آ گیا اس کا سابقہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، البتہ جس نے سود کا لین دین جاری رکھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ آیت 276 کا مضمون ہے کہ نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں سود کی حرمت کے بیان کے دوران نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ یہ بات آیت 238 کے حوالے سے پہلے کی جا چکی ہے کہ نماز اللہ کو اور آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اللہ کے سامنے بار بار اس بات کا اقرار کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کریں گے، انسان کو معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور دل سے مال کی محبت کو نکال دیتا ہے جو سود کے کھانے کا اصل سبب ہے۔ اس کے بعد آیات 278 سے 280 کا جو مضمون ہے کہ عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے۔ آیت 278 میں سود لینے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے اور اگلی آیت میں یہ وعید سنائی گئی کہ اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ گویا جس طرح عقیدہ کے اعتبار سے شرک بدترین گناہ ہے، اسی طرح عملی اعتبار سے سود خوری بدترین جرم ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں ادنا اور معمولی ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر۔ سود سے توبہ کے بعد انسان کا حق صرف اس کے اصل مال پر ہے۔ مقروض اگر اصل زر واپس کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے آسودگی کے حصول تک مہلت دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد آیت 281 میں ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق
یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہ حقیقت دو ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی۔ اس دن کا احساس کرتے ہوئے ڈرو جب تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ یہ احساس ہی انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے پر کاربند رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت 282 آتی ہے جو ادھار معاملے کے حوالے سے قرآن کی ہدایات ہیں۔ یہ پورے قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت میں ادھار معاملے کے حوالے سے مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی کہ رقم جو ہے پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے۔ نمبر 2، ادھار معاملہ میعادی ہونا چاہیے، یعنی ایک طے شدہ مدت کے لیے ہو۔ نمبر 3، معاملے کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ نمبر 4، معاملے کی تحریر وہ لکھوائے گا جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے۔ اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو اس کی طرف سے اس کا ولی یہ کام سر انجام دے۔ نمبر 5، تحریر واضح ہو اور اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے۔ نمبر 6، باہمی رضامندی سے 2 مسلمان مردوں کو معاملہ پر گواہ بنایا جائے۔ اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنا لیا جائے۔ نمبر 7، جب بھی باہم معاہدہ ہو گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے۔ نمبر 8، گواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ ضرور حاضر ہوں۔ نمبر 9، فوری لین دین میں اگر معاملہ نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 10، لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی کوئی فریق ان دونوں گواہان کو نقصان پہنچائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا ثبوت دے گا۔ اس کے بعد آیت 283 ہے جس کا مضمون ہے کہ رہن کے حوالے سے ہدایت اور گواہی چھپانے کی مذمت۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ اگر ادھار معاملے کو تحریر میں لانا ممکن نہ ہو تو مقروض کوئی شے گروی رکھ سکتا ہے، البتہ گروی رکھی گئی شے میں خیانت یا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ پھر اگر کسی نے کوئی شے گروی رکھی یا معاملے کو تحریر میں لائے بغیر کسی کو قرض دے دیا تو اب قرض لینے والوں کو قرض دینے والے کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں ہدایت یہ ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ ضمیر کا مجرم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد 284 آیت ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ آیت انسان کو لرزا دینے والی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا انسان کسی معاملے کو ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے، اللہ حساب لے کر رہے گا۔ پھر اللہ کا اختیار ہے جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے اعمال کا حساب تو لیا جائے گا لیکن ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ کر اسے چھپا دے گا، پھر اس سے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں گناہ کیا۔ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا۔ جب بہت سے گناہ ہونے کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، آج بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ البتہ منافق اور کفار کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ آیات 285 سے 286 ان آیات میں عرش الہی کے 2 خزانے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں مسند احمد میں ہے کہ یہ عرش الہی کے 2 خزانے ہیں جو معراج کی شب آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ آیت 285 میں اہل ایمان کو اعزاز بخشا گیا کہ ان کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اللہ
اہل ایمان اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ انہوں نے کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا۔ ان سب نے اللہ کے سامنے اپنی وفاشواری کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے فرامین کو سنا، آپ کا کہا مان لیا، ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور حالات کے مطابق ہی باز پرس کرے گا۔ انسان کی نیکی اسی کے کام آئے گی اور گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آیت کے آخر میں ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں، جو کہ یہ ہیں: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو خطا یا بھول چوک ہوئی اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان آزمائشوں سے دوچار نہ کرنا جن سے ماضی میں اہل ایمان دوچار ہوتے رہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر دعا کے جواب میں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ قد فعلت، یعنی میں نے یہ دعا پوری کر دی۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جن لوگوں کی کافروں سے دوستیاں ہیں یا جو لوگ کافروں کے اتحادی ہیں، کیا وہ یہ دعا خلوص سے کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ علم رکھ کر بے عمل ہونا انسان کو دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں پہ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن دارمی میں ہے کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھی پس وہ غنی ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عقائد کے حوالے سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا۔ آیات 1 سے 6 کا مضمون ہے کہ اس آیات کا مضمون ہے کہ ذات صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ ان آیات میں معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جن سے عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کے من گھڑت عقیدے کی نفی ہوتی ہے۔ معبود برحق کی مندرجہ ذیل صفات بیان ہے۔ اللہ ہی وہ معبود حقیقی ہے جو بذات خود زندہ اور جاوید ہے، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اب قرآن نازل کیا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی ہے۔ اللہ اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کو عذاب شدید سے دوچار کرے گا۔ کائنات کی کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی صورت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ کیا یہ ساری صفات حضرت عیسیٰ میں تھی؟ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ معبود نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ آیات 7 اور 9 جو اس کا مضمون ہے کہ فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل کیا تھا۔ قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم جن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، دوسری متشابہات ہیں جن کا فہم، جن کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے یا کجی ہوتی ہے ان کی ساری توجہ متشابہات پر ہوتی ہے تاکہ ان کا خود ساختہ مفہوم وہ بیان کر کے کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو امت میں انتشار اور فتنہ پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔
اللہ کے محبوب بندے آیات متشابہات کی حقیقت کا کھوج لگانے کے بجائے اپنی پوری توجہ آیات محکمات پر مرکوز رکھتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پورا کلام اللہ کی طرف سے ہے اور ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے، ہم ہر صورت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت 8 میں اللہ نے بڑی پیاری ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہے ہی عطا فرمانے والا۔ اس کے بعد آیات 10 سے 13 تک میں جو اس کا مضمون ہے کہ کفار کے لیے وعید، ان آیات میں اللہ نے کفار کے متعلق فرمایا کہ ان کا مال، ان کی اولاد انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے، فرعون کی طرح ان کا بھی بدترین انجام ہوگا۔ ان کے سامنے بدر کی مثال موجود ہے۔ اس معرکہ میں چھوٹی سی جماعت میں، مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے اپنے سے کہیں بڑی کفار کی جماعت کو شرمناک ذلت سے دوچار کیا اور اسے دیکھنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد آیات 14 سے 17 میں ہے کہ دنیا کا آخرت سے مقابلہ۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ دنیا میں انسان کے امتحان کے لیے کچھ خواہشات کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے گئے خزانوں، خاص نسل کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی محبت ہے۔ ان سب کا تعلق اس عارضی دنیا کی آسائشوں سے ہے۔ اللہ کے پاس اپنے محبوب بندوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی کی نعمت ہوگی جو انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے ان بندوں کی پاکیزہ محنتوں سے خوب واقف ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہ بندے دین کی خاطر ڈٹ جانے والے، سچائی پر قائم رہنے والے، اللہ کے سامنے عاجز رہنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور راتوں کے وقت اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت 18 اور 19 میں ہے کہ اللہ کی شان خاص قیام عدل ہے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ خود اس پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی فرشتوں اور تمام صاحبان علم نے دی۔ اللہ کی خاص شان یہ ہے کہ وہ عدل قائم کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے اللہ کی فرما برداری۔ صرف دین اسلام ہی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت 20 ہے، اس کا عنوان ہے کہ اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ جو لوگ حق آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کریں، ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں اور میری اتباع کرنے والوں نے اپنے سر جھکا دیے ہیں اللہ کے احکامات کے سامنے۔ اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد لوگوں کا حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ اس کے بعد آیات 21 سے 25 میں اہل کتاب کے جرائم آتے ہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء کرام اور عدل کے مطابق فیصلہ کرنے والے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان بدعملیوں کی وجہ سے یہ خوش فہمی بھی رکھتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن۔ اس خوش فہمی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ان کی نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ ان کے لیے روز قیامت وہ حسرتناک دن ہوگا جب سب جمع کیے جائیں گے اور انہیں ان کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 26 سے 28 میں اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے
اور مومن مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کافروں کو مومنین کے مقابلے میں دوست نہ بنائے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عظمتیں بیان کرنے کی ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کے اختیار میں کائنات کی مکمل بادشاہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں خیر ہے اور ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں منع کیا گیا کہ اہل ایمان کافروں کو دیگر اہل ایمان کے مقابلے میں دوست نہ بنائے۔ جس نے یہ حرکت کی اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آیات 29 سے 30 کا جو مضمون ہے کہ اللہ انسان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ اللہ اپنے جی کی بات ظاہر کرے یا کہ انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ روز قیامت انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ گناہ گار انسان اپنے نام اعمال سے دور بھاگنا چاہے گا۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے آخرت میں ہونے والے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ بندے اس دن کی رسوائی سے بچنے کا سامان کریں۔ اس کے بعد آیت 31 اور 32 آتی ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کی محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی اور اطاعت رسول سے اعراض کرنا کفر ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا گیا اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا تو حقیقت کے اعتبار سے ایسے لوگ کافر ہیں اور اللہ ان کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آیت 33 سے 36 تک میں آل عمران پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام جہانوں والوں میں سے چن لیا۔ حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ وہ اپنے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو خدمت دین کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ ان کے ہاں ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ کون پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت نیک بخت بچی ہے۔ والدہ نے بچی کا نام مریم رکھا۔ اللہ سے دعا کی کہ وہ اس بچی اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت خاص عطا فرمائے۔ اللہ نے بچی کی صورت میں نظر قبول فرمائی اور ہیکل سلیمانی میں حضرت زکریا کو بچی کی پرورش اور تربیت کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیات 37 سے 41 میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں یہ بیان واضح ہے کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس ان کے حجرہ میں جاتے تو ان کے پاس گراں قدر کلمات سنتے اور ان کے پاس ایسے ایسے بے موسمی پھلوں کو دیکھتے۔ ایک روز انہوں نے حضرت مریم سے پوچھ لیا کہ یہ فیض ان کے لیے کہاں سے جاری ہوا۔ حضرت مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کے یہ الفاظ سن کر حضرت زکریا وجد میں آ گئے اور برسوں سے دل میں مچلنے والی ایک خواہش ان کی زبان پر آ گئی۔ اللہ سے عرض کیا اے میرے رب، جب تم حضرت مریم کو اسباب کے بغیر رزق فراہم فرما رہا ہے تو مجھے بھی میری بڑی عمر کے باوجود اور میری زوجہ کے بانجھ پن کے باوجود اپنے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بے شک تو ہی دعا سننے اور قبول فرمانے والا۔ ایک روز دوران نماز فرشتہ نے انہیں حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت زکریا حیران ہوئے کہ اللہ مجھے اولاد کیسے بھیجے گا جبکہ میں بوڑھا اور میری بیوی بھانج ہے۔ الغیب سے آواز آئی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا کو تلقین کی گئی کہ اب شکرانے کے طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا کی معجزانہ ولادت جو تھی وہ کسی کو معبود نہیں بنا دیتی۔ یہ عیسائیوں کو یاد کرانے کے لیے تھا کہ حضرت یحییٰ معبود ہیں نہ حضرت عیسیٰ۔
اس کے بعد آیات 42 سے 44 میں حضرت مریم کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت کی خوشخبری سنائی گئی۔ شکرانے کے طور پر انہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے اور اپنے حجرے میں رہتے ہوئے نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد آیات 45 اور 49 کا جو مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت اور ان کے معجزات۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت کی بشارت بیان ہوئی۔ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر والد کے ہوگی، وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی اس طرح سے پیدائش پر حضرت مریم نے اظہار حیرت کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا اور آخرت میں باعزت اور اللہ کی قربت والے مقام کے حامل ہوں گے۔ وہ ماں کی گود میں اور اپنی آخری عمر میں لوگوں سے معجزانہ کلام کریں گے۔ اپنی ادھیڑ عمر میں ان کی گفتگو اس لیے معجزانہ ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ جوانی کی عمر میں تھے۔ جب وہ دنیا میں سینکڑوں برس بعد واپس آئیں گے تو اسی عمر میں ہوں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے۔ اللہ انہیں تورات اور انجیل یعنی احکامات شریعت اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ ان کی رسالت صرف بنو اسرائیل کے لیے ہوگی۔ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماریں گے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دے گا۔ وہ پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کریں گے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ کسی مجمع میں لوگوں کو بتا دیں گے کہ کیا وہ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ وہ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آیات 50 سے 54 کا جو مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت اور بنی اسرائیل کا رد عمل۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ کی دعوت اور بنی اسرائیل کے رد عمل کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں تورات کے کلام الہی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض ایسی چیزوں کو بنی اسرائیل کے لیے حلال ٹھہراتا ہوں جسے اللہ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام قرار دے دیا۔ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے، لہٰذا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد آیات 55 سے 58 کا جو مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی کہ میں تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ کر دوں گا اور آسمان پر اٹھا لوں گا۔ دنیا میں تمہاری پیروی کرنے والوں کو تمہارے دشمنوں پر غالب کر دوں گا اور تمہارے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آیات 59 سے 63 کا جو مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم کی مانند قرار دیا گیا۔ جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی والد کے بغیر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہی حق ہے۔ البتہ پھر بھی اگر عیسائی حق کو تسلیم نہ کریں تو انہیں دعوت دیں کہ آؤ ہم سب اپنے پورے خاندان سمیت کھلے میدان میں جمع ہوں اور اللہ سے التجا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے۔ اگر عیسائی یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے حق کے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے لیے دعوت ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کو بڑے خوبصورت اسلوب میں دعوت دی گئی۔ اس دعوت کے مندرجہ ذیل جو نکات ہیں کہ آؤ ایک مشترکہ حقیقت کی طرف کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، حضرت ابراہیم کے اسوہ کی پیروی کریں جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ غور کرو، ابراہیم کے راستے پہ چلنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام۔ اس کے بعد آیات 69 سے 71 کا مضمون ہے کہ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی۔ ان آیات میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہل کتاب خود تو گمراہ ہیں، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے اور وہ حق کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
اس کے بعد آیات 72 سے 74 ہے کہ یہود کی سازش۔ ان آیات میں یہود کی ایک سازش کا ذکر ہے کہ انہیں اس بات پر شدید غصہ تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے کیوں نہیں پلٹتا۔ اسلام کی اس ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کہ صبح کے وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتے اور اعلان کر دیتے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ شاید اس عمل سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ یہ تھی ان کی شعوری منافقت کی سازش۔ اس کے بعد آیات 75 سے 77 کا جو مضمون ہے کہ اہل کتاب میں نیک لوگ بھی شامل تھے۔ آیت 75 میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر ان کے پاس بطور امانت خزانہ رکھ دیا جائے تو لٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ وہ محض ضد کی بنیاد پر کسی گروہ سے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ البتہ واضح کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے اکثر جھوٹے، خائن اور 1 دینار کی امانت بھی لوٹانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آیت 78 میں یہود کا اللہ کی کتاب میں رد و بدل، تحریف کرنا۔ اس آیت میں یہود کا یہ جرم بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے بعض من گھڑت باتیں اس میں بیان کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بھی اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، گویا وہ گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اس جرم کا ارتکاب ہمارے ہاں کے بھی علماء سوء کرتے ہیں، جس کا گلہ اقبال نے یوں کیا: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس کے بعد آیات 79 سے 80 ہے کہ نبی کے لیے امکان نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دیں۔ ان آیات میں اللہ نے تمام انبیاء بالخصوص حضرت عیسیٰ کو اس بہتان سے بری کیا کہ انہوں نے لوگوں کو شرک کی راہ دکھائی۔ اس کے بعد آیات 81 سے 82 ہے انبیاء کرام سے عہد خاص۔ ان آیات میں اس خصوصی عہد کا ذکر کیا جو اللہ نے انبیاء کرام سے ازل میں لیا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو پابند فرمایا کہ اگر اس کی موجودگی میں کوئی ایسا رسول آ جائے جو اس کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء نے اس عہد کی پاسداری کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد آیت 83 کا جو مضمون ہے کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے، اور آیت 84 کا مضمون ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ پوری کائنات دین اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اسلام کے معنی ہے اللہ کی فرما برداری، اور یہ پھر اگلی آیت یہ واضح کرتی ہے کہ ایمان صرف اسی کا اللہ کے نزدیک قبول ہے جو ہر نبی پر ایمان رکھے، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ نعمت حاصل ہے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد آیات 85 سے 91 کا جو مضمون ہے اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ ان آیات میں واضح اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسلام قبول نہ کرنے والے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ ایسے اہل کتاب کو کیسے ہدایت دے جو دلی طور پر جان چکے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا پیش کردہ دین اسلام میں برحق ہے۔ یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق سے اختلاف عموماً ضد یا تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیک اعمال خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی عظیم آیت الکرسی ہے جس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ پھر ایک پوائنٹ کہ والدین اپنے ساتھ اولاد کو گمراہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، طاغوت ہے۔ طاغوت کی نفی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
پھر اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے اندھیرے ہیں: جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، نافرمانیوں کے اندھیرے۔ اس کے بعد سبیل اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کے راستے اور خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یاد رکھیں کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا تک ہے۔ اب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے دنیا اور آخرت میں فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، بیماریوں، مشکلات اور خوف و غم سے نجات ملتی ہے، صدقہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، قیامت کے دن سایہ بنے گا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں دینا، میزان بھاری ہو جائے گا، آخرت میں عرش کا سایہ ملے گا، جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے اللہ کے رستے میں دینا۔ پھر قبولیت صدقہ کی شرائط میں سب سے پہلے اخلاص، پھر عمدہ چیز۔ یاد رکھیں کہ ردی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ صدقے کے وقت شیطان دل میں وہم اور وسوسے ڈالتا ہے کہ اس سے غریبی آ جائے گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پارہ 3 میں عمل کا یہی سبق ہے کہ ہم نے عمدہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، احسان جتلائے بغیر۔ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں صدقے پسندیدہ ہے، لیکن پوشیدہ صدقہ زیادہ افضل ہے۔ پھر ہے کہ الکتاب اصل میں کتاب کا اصل اور بنیاد آیات محکمات ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، عبادات اور احکامات اور نصیحتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہم متشابہات کو دیکھتے ہیں جس میں ملتے جلتے کئی معنی کا شک ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں جو ہے فساد اور فتنہ پیدا کر سکے، اور ذہن میں رہے کہ اسباب کے بجائے ہمیں مسبب الاسباب پر توکل کرنا ہے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تمام نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور شکر کے ساتھ استعمال کرنے پر آخرت کا اجر ہے، غرور اور تکبر کرنے پر وعید ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کفر اور تکبر ہی ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کریں، تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے راز دینے کی ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیں کہ اطاعت رسول کا حکم کیوں کر ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اطاعت رسول کی شرط ہے۔ اطاعت رسول میں سنت کی پیروی کا حکم ہے، خود ساختہ دین یعنی بدعت کا نہیں۔ ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء کے معجزات اللہ کے حکم سے رونما ہوتے ہیں، انبیاء کی ذاتی قابلیت سے نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اصل قوت اور اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے میں توحید کے 12 دلائل ہم نے دیکھے تھے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہم ہمیشہ صدقہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ صدقہ کسی انسان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور پھر اسی پارے میں ہم نے قرض کے لین دین میں خاص شرائط دیکھی کہ لکھا جائے، مدت مقرر کی جائے، گواہ بنایا جائے، اور لکھنے والے اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا بھی اللہ کی شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔